اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79۔ ما کانا نہیں ہے لبشرٍ کسی بشر کے لیے ان یؤتیہ اللہ الکتابہ کہ دے اسے اللہ کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوۃ اور نبوت ثم پھر یقولا وہ کہے للناس واسطے لوگوں کے کونو ہو جاؤ عبادن لی میرے بندے من دون اللہ سوائے اللہ کے ولیکن اور لیکن کونو ہو جاؤ ربانیینا رب والے بما بوجہ اس کے جو کن تم ہو تم تعلمون الکتابہ تم تعلیم دیتے کتاب کی وبما اور بوجہ اس کے جو کن تم ہو تم تدرسونا تم پڑھتے۔ فرمایا کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ اللہ اس کو کتاب حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ بوجہ اس کے جو تم تعلیم دیتے ہو اور بوجہ اس کے جو تم پڑھتے ہو۔ کسی بھی پیغمبر کو جب اللہ کتاب حکمت اور نبوت عطا کرے تو اس کا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کی پہچان کرائے۔ تمام انبیاء نے لوگوں کو یہی پیغام دیا، انہیں اللہ والے بنایا، اللہ سے جوڑا۔ تمام پیغمبروں نے صرف اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ تمام پیغمبروں نے اپنا فرض بڑے ہی احسن طریقے سے نبھایا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے دین کے نام پر لوگوں کو اللہ سے جوڑنے، اللہ کی پہچان کروانے کی بجائے اپنی ذات سے جوڑنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں شخصیت پرستی نے جنم لیا اور شخصیت پرستی شرک میں ڈال گئی۔ جو شخص اللہ کی بجائے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اپنا گرویدہ بنائے، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ کتاب کی تعلیم اور تدریس کا مقصد صرف اور صرف رب کی پہچان، اللہ کی قربت اور اعمال کی درستگی ہونا چاہیے، آخرت کی فکر کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے۔ اصل مقصد لوگوں کو رب سے جوڑنا ہے۔ قرآن کی تعلیم دینے والے شخص کے ظاہر اور باطن میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وہ دنیا سمیٹنے والا نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرنے والا ہونا چاہیے۔ دین کی تعلیم دینا، تعلیم لینا، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ والے بن جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر نذرانے وصول کیے جائیں، دنیا سمیٹی جائے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نجران کا وفد آیا تو ان میں کچھ یہود کے علماء بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں ایک یہودی ابو رافع القریظی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسی پوجا کریں جیسی نصارہ ابن مریم کی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کا میں حکم دوں۔ اللہ نے اس کے لیے مجھے نہیں بھیجا اور نہ ہی اس کا مجھے حکم دیا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔